اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبکفرہم اور ان یہودیوں کے کفر کی وجہ سے وقولہم علی مریم بہتانا عظیما اور بوجہ ان کے کہنے کے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان عظیم وقولہم اور ان کی اس بات کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم کہ بے شک ہم نے قتل کیا عیسیٰ ابن مریم کو رسول اللہ جو کہ اللہ کے رسول ہے، حالانکہ وما قتلوہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ اور نہ ہی اس کو انہوں نے پھانسی چڑھائی، ولکن شبہ لہم بلکہ یہ بات ان کے لیے مشتبہ کر دی گئی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا، لفی شک من البتہ وہ اس میں شک میں ہیں، وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم ان کے لیے کوئی علم نہیں ہے، پختہ دلیل نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ سوائے گمان کے پیروی کے، ایک گمان ہے ذہن میں خیال ہے اس کی پیروی کرنے کی، وما قتلوہ یقینا اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف جو ہے اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما اور اللہ تعالیٰ زبردست یعنی کمال قدرت کے مالک ہیں، حکیمہ کمال حکمت کے مالک، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اہل کتاب میں سے نہیں ہے کوئی بھی ایسا إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ مگر وہ ضرور بالضرور ایمان لائے گا ان پر عیسیٰ علیہ السلام پر قبل موتہ اس کی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور قیامت والے دن وہ عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دینے والے ہوں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 156، 157، 158 اور 159 چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، جوڑ کیا ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ہیں جو خصوصاً یہودی، ان کا جو عناد تھا، بغض تھا حضور کے ساتھ، اور جو ضد بازی تھی اسلام اور دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ نے اس عناد کو ذکر فرمایا، اور انہوں نے جو حضور علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا، اللہ نے ان کے اعتراض کو بھی بیان فرمایا۔ خصوصاً یہودی یہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو آ کر کے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے تو پھر یہ بیک وقت ایک ہی وقت میں لکھی لکھائی آسمان سے کیوں نازل نہیں ہوئی؟ جس طرح ہماری کتاب تورات موسیٰ علیہ السلام پر تختیوں کی صورت میں نازل ہو گئی، اسی طرح دوسرے صحیفے، تو اس کتاب کو بھی جو ہے دفعتاً واحدہ اچانک ایک ہی وقت میں نازل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب بھی دیا، اور اس سے پہلے اللہ نے ان کی بعض قباحتوں کا ذکر فرمایا، اور حضور علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ حضور یہ عنادی لوگ ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، انہوں نے خالی آ کر آپ سے سوال نہیں کیا بلکہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے سوال کیے تھے، اور اس سے بڑے بڑے سوال کیے، لہذا آپ دل نہ چھوڑیں، دل برداشتہ نہ ہوں، بلکہ صبر کریں اور آپ اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہیں۔ تو آج کے درس کی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی دیگر خرابیوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا ہے کہ ان کے انہی خرابیوں کی وجہ سے یہ لوگ مستحق عذاب، مستحق لعنت ٹھہرے۔ ان قباحتوں کے تذکرے کے بعد پھر آگے ان کے اصل سوال کا جواب آئے گا
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو یک بارگی ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں فرمایا؟ اس کی حکمتیں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بیان فرمائی۔ تو بہرحال آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ قباحت، یہ برائی، یہ بیماری بیان فرمائی۔ اللہ کہتے ہیں وہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، کہ وہ پیغمبر پر ایمان لا کے بھی کافرانہ حرکتیں کرتے رہے۔ تو اس کفر کا تذکرہ گزشتہ آیات میں بھی ہو چکا ہے۔ ان میں سے ایک کفر ان کا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ان کے لیے کتاب اللہ سے لینے کے لیے گئے اور تورات لینے کے لیے گئے، اور انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کی، کفر کر دیا، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح نزول کتاب کا مطالبہ کر دیا حضور سے آ کر، یہ بھی کفر ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم آ جائے اسی کے مطابق کرتا بھی ہے اور لوگوں کو پیغام بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے آ کر پیغمبر سے اس طرح کسی چیز کا مطالبہ کرنا گویا کہ یہ بھی درست نہیں۔ اسی طرح رؤیت الہی کی جو خواہش تھی اس کو ظاہر کیا کہ ارنا اللہ جہرتن، اللہ کو ہمیں سامنے دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آئے اور آ کے ہمیں حکم دے کہ آپ ان کو پیغمبر مانو تو ہم مان لیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح سجدے کا حکم ہوا کہ آپ نے شہر میں داخل ہونا ہے تو جھک کے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، تو وہاں یہ اکڑ گئے، گویا کہ اللہ کے حکم کا انکار کیا، تو یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح جو ان کا مبارک دن تھا، ہفتے کا دن، جو جس میں ان کے لیے تجارت، معاملات، ہر چیز منع تھی، اس کے اندر انہوں نے تعدی کی، زیادتی کی، اور ہفتے والے دن جو ہے وہ اپنے شکار کو نالیوں کے ذریعے بڑے بڑے حوض جو انہوں نے بنائے تھے ان میں جمع کر لیتے تھے اور اتوار کو پکڑ لیتے تھے، اور روکنے والوں کو کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے ہفتے والے دن تو شکار نہیں کیا، ہفتے والے دن جو ہے ہیلے بہانے کر دیتے، تو ان ہیلوں کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اللہ کی طرف سے جو ان کو دن دیا گیا تھا ہفتے کا اس میں گڑبڑ کی، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح انبیاء کو ناحق قتل کیا، اپنے نبیوں کو، کتنے نبیوں کو شہید کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور کتنے پیغمبر ہیں کہ جن کو انہوں نے شہید کیا، تو یہ سب کفر کی باتیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وہ بھی کفرہم، ایک تو ان کے اس کفر کی وجہ سے، اور دوسرا وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، ان کے اس قول کی وجہ سے جس کے ذریعے انہوں نے حضرت مریم پر عظیم بہتان باندھا، افترا باندھا۔ حالانکہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ حضرت مریم اللہ کی مقبول بندی تھی اور صدیقہ تھی، سچی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کا حمل ٹھہر گیا اور ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور شادی کے بغیر ٹھہر گیا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے پیدا کرنا تھا، تو اس لیے جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، تو وہ بچہ گود میں لے کر آئیں قوم کے پاس، تو یہ قوم کہنے لگی، یہ یہودی کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم یہ جو تو چیز لے کر آئی ہے یہ کہاں سے لے کے آئی ہے، اتنی بری چیز تو لے کے آئی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے حضرت مریم پر زنا کا الزام لگایا، تو چونکہ مریم پر الزام لگانے سے مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ نعوذ باللہ ولد الزنا قرار دیا، تو یہ یہودیوں نے یہ بھی کیا، اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور نبوت کا تاج اللہ نے ان کے سر پر رکھا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سب خباثتوں کی وجہ سے ہم نے اہل کتاب کو لعنت کا مستحق قرار دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں پوری دنیا کا جو یہودی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ طاقت یہودیوں کے پاس ہے، سب سے زیادہ افرادی قوت یعنی مال و دولت کے اعتبار سے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے یہ یہودیوں کے پاس، لیکن آج تک دنیا میں کتنے ممالک ہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں، کتنے ممالک ہیں جو عیسائیوں کے پاس ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی کتنے ممالک، ہر قوم کے پاس ایک دو تین ملک تو کم از کم ضرور ہوں گے، لیکن یہودی
اتنی پرانی قوم، سب سے پرانی قوم دنیا میں یہودی ہے اسلامی مذاہب میں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے تو بنی اسرائیل یہ پرانے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تعداد اتنی نہیں ہے، اور دوسری ان کا اپنا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی ایسی چھتری نہیں ہے۔ تو یہ جو اسرائیل بنایا گیا ہے یہ بھی فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کروا کے ایک ناجائز مملکت جو ہے وہ پیدا کی گئی۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری لعنت ان کو کیوں بھیجی کہ پوری دنیا میں آج بھی ان سے نفرت کی جاتی ہے، ہر قوم جو ہے ان سے نفرت کرتی ہے۔ تو اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ سارا جو ہے خباثتیں ان کے اندر موجود تھیں، اپنے پیغمبروں کو انہوں نے شہید کیا، اپنے نبیوں کو انہوں نے تنگ کیا، اور یہ ساری خباثتیں جو ہے انہوں نے کی، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قتل انبیاء، فرمایا وقولہم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ کہتے تھے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو کہ اللہ کا رسول کہلاتا تھا۔ اب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جملے کو ذکر فرمایا کہ یہودی حضرت مسیح کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خود تو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے وہ یہاں یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس مسیح کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول کہلاتا ہے، یعنی جملہ اس طرح۔ تو قرآن نے بھی ان کے اسی جملے کو کہ وہ یہ کہتے تھے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے اس مسیح کو جو عیسیٰ ابن مریم ہے ہم نے قتل کر دیا ہے رسول اللہ جو کہ اللہ کا رسول کہلاتا ہے۔ تو ان بدبختوں کا حال تو یہ ہے کہ جن کو اللہ کا رسول مانتے تھے ان کو بھی قتل کیا، یعنی حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے اس طرح جملہ کہا، لیکن جن کو مانتے تھے اپنے نبی کہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں ان کو بھی ان بدبختوں نے شہید کیا۔ وقتلہم الانبیاء، پہلے گزر چکا ہے کہ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ قتل انبیاء تو بہت ہی بری خصلت ہے، بہت ہی بری کہ کوئی بندہ کسی نبی کو شہید کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، ارشاد مبارک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مبغوض ترین شخص وہ ہے جس کو اللہ کا نبی قتل کرتا ہے، اللہ کا نبی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے مارتا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کو شہید کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی اسی بدبخت کو قتل کرے گا جو نہایت ہی سرکش ہوگا اور بدبخت ہوگا، اس شخص سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو اللہ کے نبی کو شہید کرتا ہے اس سے بھی بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اس لیے انبیاء کے ناحق قتل کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے اس غلط اور لغو عقیدے کو، جس میں انہوں نے قتل مسیح کا عقیدہ بنایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، پھانسی دے دی، صلیب چڑھا دی، اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے یہاں فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں نے نہ تو مسیح علیہ السلام کو قتل کیا، نہ انہوں نے انہیں سولی دی۔ صلبوہ سولی کو کہتے ہیں۔ ہوا کیا تھا وہاں؟ قتل تو کچھ نہ کچھ ہوا تھا۔ وہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے بات مشتبہ کر دی گئی، انہوں نے اشتباہ پر پڑھ کے اشتباہ میں اپنے آپ کو شبے میں ڈال کے غلط عقیدہ بنا لیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت بھی فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ شک اور تردد میں پڑے ہوئے، ان پر حقیقت حال جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکی۔ اللہ کہہ رہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، انہیں اس کے متعلق کچھ علم بھی نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، سوائے گمان کے، ایک خیال، ایک گمان ہے جس کی وہ پیروی کرنے لگے، یعنی وہ تو محض اپنے گمان سے ایک اندازے کر کے باتوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اصل حقیقت سے ہرگز واقف نہیں ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاکیزہ بندے کو ان کے گندے ہاتھوں سے کیسے محفوظ کیا۔ اور اس کا ذکر پیچھے سورہ آل عمران میں بھی آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا
اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عیسیٰ انی متوفیکا، کہ جب آپ کی دنیا میں مدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، ورافعک الیہ، ہم آپ کو اپنی طرف اٹھائیں گے، ومطہرک من الذین کفروا، اور اسی طرح جو ہے کفار کی صحبت سے ہم آپ کو پاک کر دیں گے، ان کے ناپاک ہاتھ ہم آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے آپ کو قتل کرنے کی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھنے کی تدبیر کی، منصوبہ بنایا۔ اور پھر واللہ خیر الماکرین، اس کے مصداق اللہ کی تدبیر ہی کامیاب ہو گئی کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، نہ سولی پر چڑھا سکے، اور ان کے منصوبے خاک میں مل گئے۔ فرمایا اب یہ اپنے گمان کی پیروی میں لا یعنی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ ان کا عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ وما قتلوہ یقینا، پھر اللہ نے فرمایا یہ بات یقینی ہے کہ یہودی ان کو، مسیح علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ کہتے ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف یعنی آسمان کی طرف زندہ اٹھا لیا۔ اور آج ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں اور ان کو زندہ اٹھایا گیا، اور قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجا جائے گا۔ جب دجال آئے گا تو وہ اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے اور اسلامی حکومت قائم کریں گے، قرآن و سنت کی حکومت قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، زبردست ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، حکیمہ، اور کمال حکمت کا مالک ہے، اس کے ہر بات میں، ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ کا کوئی کام بھی حکمت کے بغیر نہیں۔ اب 3 روایتیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہاں پھر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو، اس جگہ کو گھیرا گیا، تو وہاں پھر کون قتل ہوا تھا، معاملہ کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں احادیث میں 3 روایات آتی ہیں۔ تو ہمارے مفسرین میں سے پہلی روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے جو چچا زاد بھائی تھے، حضرت عباس چچا تھے ان کے بیٹے، ان کے شاگرد ہیں امام ضحاک رحمہ اللہ، ان کا بیان تفسیروں میں موجود ہے، جسے آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے۔ وجہ یہی تھی کہ ان کے اندر تعصب تھا، یہودیوں کے اندر تکبر ہے، تعصب ہے، ضدی تھے اور ہٹ درمی پر جمے ہوئے تھے، اور ان کی اس ضد اور ہٹ درمی کے خلاف تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ جو تھے وہ ان کو ان باتوں سے روکتے تھے، اور ان کے علماء نے جو ان کی کتابوں میں تحریف کر دی تھی، جو ان کو بگاڑ دیا تھا، اس بگاڑ کو وہ درست کر رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ تمہاری کتابوں میں تمہارے علماء نے داخل کر دی ہیں، اس لیے جو ہے ان کو صحیح کرو۔ اور اخلاقی لحاظ سے بھی جو ہے نہایت ہی وہ پست ہو چکے تھے یہودی، تو اس لیے ان کی تربیت کر رہے تھے۔ جو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے صحیح دین کی تبلیغ کرتے تو جو ہے یہودی جو ہے وہ آپ کے جانی دشمن بنتے گئے۔ انجیل میں موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی غلط باتیں دیکھ کر برداشت نہیں کرتے تھے اور سخت الفاظ میں ان کی تردید کرتے۔ اب یہودیوں کے علماء اور جو پیر تھے وہ غلط ملت تعویلوں کے ذریعے اپنے غلط عقائد کو سچا کرنے کی کوشش کرتے، مگر اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان پر وحی آ رہی تھی تو ان کے تمام کرتوتوں کو، تمام معاملات کو ظاہر کر دیتے تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ مسیح علیہ السلام کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، ان کو قتل کریں گے، اور اس کے لیے قتل کرنا آسان نہیں تھا، تو انہوں نے حکومت کی امداد حاصل کی۔ اس زمانے میں شام اور فلسطین جو تھے یہ ممالک، یہ رومیوں کے زیر نگین تھے، روم والوں کا ان پر قبضہ تھا، تو رومیوں کا جو گورنر تھا اس علاقے میں وہ تعینات تھا جو وہاں کے معاملات نمٹا تھا۔ روم تو دور تھا لیکن رومیوں کا ایک گورنر جو ہے اس علاقے میں موجود تھا۔
اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں، یہ بالکل اسی طرح کا انتظام تھا جس طرح برطانیہ جو ہے وہ اپنے ملک میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے جو وائسرائے تھے، تو وائسرائے ہند یا ان کا جو نائب تھا، تو انگریزوں کی حکومت جب ہندوستان پر ہوئی ہمارے، تو یہاں ان کے وائسرائے موجود تھے، ان کے جو ہے نائب موجود تھے. تو اسی طرح وہاں بھی شام اور فلسطین رومیوں کے زیر نگین تھا. رومی خود تو وہاں نہیں تھے، ان کا وائسرائے، ان کا نمائندہ وہاں موجود تھا. تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت وقت کی معرفت قتل کروانا چاہتے تھے. تو اس واقعے سے کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر چکے تھے، اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. چنانچہ منصوبے کے تحت 4000 یہودیوں نے ان کے مکان کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، جس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں، اپنے حواریوں سمیت وہاں مقیم تھے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو اس محاصرے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہ لوگ میری جان کے در پہ ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو تم میں سے کون میرا آدمی ہے سچا جو میری جگہ باہر نکل کر شہید ہو جائے، تو ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس پر ایک حواری، ایک جو ان کا گویا کہ ایک طرح کا صحابی سمجھ لیں، اس حواری نے لبیک کہا. تو مسیح علیہ السلام نے اپنی پگڑی، اپنا کرتا اسے پہنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈال دی. اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا. تو وہ شخص باہر نکلا تو یہودیوں نے اسے مسیح سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مکان کے جو روشن دان تھے، اس روزن کے ذریعے جو فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لی. ایک روایت تو یہ ملتی ہے، اور دوسری روایت حدیث میں یہ آتی ہے کہ محاصرین جو تھے، جنہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی اس کو مکان کے اندر بھیجا کہ جو آپ اندر جا کے صورتحال کا جائزہ لو، تاکہ وہاں اگر عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو کس جگہ موجود ہیں، کس کمرے میں ہیں، کس جگہ ہیں، تاکہ ہم ان کو گرفتار کریں. تو جب یہ شخص مکان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی، اور اس کی شکل و صورت بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کو تو آسمان کی طرف اٹھا لیا، مگر جب وہ جاسوس باہر نکلا تو محاصرین نے اسے عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح سمجھ کے پکڑ لیا اور اس کو سولی پر چڑھا دیا. اس کے باوجود ان لوگوں کی تسلی نہ ہوئی تو آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اس کے مطابق وہ اس شبہ میں مبتلا ہو گئے کہ مسیح علیہ السلام کو تو ہم نے قتل کر دیا، مگر وہ ہمارا آدمی کہاں گیا جسے ہم نے پتہ کرنے کے لیے اس مکان کے اندر بھیجا تھا. اور اگر ہم نے اپنے ہی آدمی کو مسیح کے شبے میں قتل کر دیا تو پھر مسیح علیہ السلام کہاں چلے گئے. تو یہ شک ان کو اللہ نے اس میں ڈال دیا. اس کو اللہ نے یہاں فرمایا وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دی. تو یہ تردد میں پڑ گئے، اور آج تک اسی تردد میں، اسی شک میں پڑے ہوئے. بعض کو اس قدر شبہ ہو گیا کہ وہ کہتے کہ جس شخص کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے اس کی شکل و صورت تو مسیح جیسی تھی، باقی اس کا جسم ان کے مشابہ نہیں تھا، ہمیں نظر آ رہا تھا کہ صورت صرف اس کی تھی. تو یہ شبہ اللہ نے ان کو شبے میں ڈال دی. یہ دوسری روایت ہے. کہ تیسری روایت جو ہے وہ انجیل کے بیان پر مشتمل ہے کہ مورخین جو ہے انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن جو ہوتے ہیں، مذاہب کا جو انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شور و غوغا ہوا، انہوں نے شور ڈالا، وہ بہت شور بڑھ گیا، تو رومی جو واسرائے تھا، جس طرح وہاں نمائندہ تھا روم کا، اس نے اپنے مرکز کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں ایک بے گناہ آدمی کے سخت خلاف ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نیک آدمی تھے، اس نے پہلے معلومات لی تو کہا کہ یہ بے گناہ آدمی ہے، اس کے خلاف ہو گئے، مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. تو وہاں مرکز سے، روم سے حکم آیا کہ ایسے شخص کو کچھ نہ کہا جائے. تو واسرائے نے پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر دوبارہ مرکز سے رابطہ کیا تو پھر وہی جواب آیا. اسی اثنا میں ان کی مخالفت اور بڑھ گئی، یہودی مزید دشمن ہو گئے، بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا. تو مقامی جو حاکم تھا، ان کا نمائندہ
انہوں نے تیسری مرتبہ اپنے حکومت کو روم کی طرف خط لکھا، اب حالات ہمارے قابو سے باہر ہو رہے ہیں، تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر ہیڈ کوارٹر سے وہاں سے ان کو یہ حکم آیا کہ بھئی جو شورش پیدا ہو رہی ہے، جو بغاوت پیدا ہو رہی ہے، اس کو ختم کرو، چاہے اس کے لیے اس شخص کو قتل بھی کرنا پڑے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا، پھر ان کے لیے سزائے موت کا حکم ہوا۔ تو اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ سولی پانے والے شخص کو جو سولی کا شاتیر ہوتا تھا تو وہ اٹھا کر سولی کے مقام تک پہنچانا ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ جو وزنی شاتیر ہوتا ہے کہ جو صلیب قسم کا جو گردن میں بھی ڈلا ہوتا ہے اور لمبا، یہ گویا کہ صلیب ہی سمجھ لیں، اس کو مسیح علیہ السلام کو اٹھوایا گیا۔ تو ان کے سر پر کانٹوں کا جو تاج تھا وہ رکھا گیا، اور الیاذ باللہ یہاں تک بھی انجیل میں آتا ہے کہ ان کے منہ پر تھوکا گیا، اور لوگوں کا ایک جم غفیر تھا اور رومی پولیس بھی تھی، وہ آپ کے ہمراہ چل رہی تھی۔ تو بہرحال یہ شتیر بھاری تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے باہر ہو رہا تھا۔ چنانچہ یہاں یہ شاتیر جو تھا، ایک شخص شمعون قرینی، اس کے کندھے پر رکھ دیا گیا تاکہ سولی کے مقام تک پہنچایا جا سکے۔ اس دوران میں رومی پولیس کے جو آدمی تھے، ان آدمیوں کی ڈیوٹی بدل گئی اور نئی نفری آ گئی۔ نئی پولیس نے رواج کے مطابق سولی اٹھانے والے شخص کو ہی مجرم سمجھ لیا، اور یہ سمجھا کہ یہ جس کے اوپر پڑا ہوا ہے شاتیر، جو لے کے جا رہا ہے، یہی عیسیٰ ہے، تو انہوں نے اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، وہ ہجوم میں ادھر ادھر ہو گئے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس دوران شمعون کی شکل و صورت بھی حضرت مسیح جیسی اللہ نے بنا دی، جس کی وجہ سے شمعون کو سزائے موت دے دی گئی اور مسیح علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن جمعہ کا دن تھا، آگے ہفتہ یہودیوں کی چھٹی کا دن آ رہا تھا، جس دن انہیں کوئی کام نہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لہذا انہوں نے کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کام آج ہی تمام کر دیا جائے تاکہ پھر اتوار تک انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو یہ افراتفری بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے میں اور شمعون کو، جو شمعون قرینی تھا، اس کو سولی پر لٹکانے کا باعث بنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ انہیں سولی پر لٹکا سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا دیا۔ باقی دیگر نظریات بھی ہیں، ان کے متعلق بھی کل بیان کیا جائے گا کہ اس میں مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں جو قرآن نے ابھی بیان کر دیے، باقی قادیانی اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور عیسائی کیا کہتے ہیں، یہودیوں کا کیا نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ اپنا رحم فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی مدد فرمائیے۔ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے۔ قرآن و سنت کی اطاعت ہمیں نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کی حکومت اور بالادستی نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔